پاکستانی شوبز انڈسٹری کے معروف اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر علی کی موت نے نہ صرف ان کے مداحوں بلکہ پوری قوم کو صدمے میں ڈال دیا۔ 8 جولائی 2025 کو کراچی کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA فیز 6 کے اتحاد کمرشل ایریا میں ان کے فلیٹ سے ان کی لاش برآمد ہوئی، جو کئی ماہ پرانی تھی۔ اس واقعے نے معاشرتی، قانونی اور ذہنی صحت کے مسائل پر بحث چھیڑ دی۔ حالیہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے انکشاف نے اس معاملے کو اور بھی پیچیدہ کر دیا۔ جہاں موت کی وجہ ابھی تک حتمی طور پر طے نہیں ہو سکی، حمیرہ اصغر علی جو 10 اکتوبر 1992 کو لاہور میں پیدا ہوئیں، ایک مشہور اداکار، ماڈل اور تھیٹر آرٹسٹ تھیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز رافی پیئر تھیٹر سے کیا اور بعد میں فیشن انڈسٹری اور پاکستانی ڈراموں میں اپنی شناخت بنائی۔ ان کی مشہور ڈراموں میں بے نام، جسٹ میرڈ اور تماشا شامل ہیں، جبکہ انہوں نے فلم جلیبی 2015 میں بھی کام کیا۔ 2018 سے وہ کراچی کے ڈیفنس میں ایک فلیٹ میں اکیلے رہ رہی تھی، جہاں ان کی موت ہوئی۔ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب ایک عدالتی عمل درآمد بیلف نے کرایہ کی عدم ادائیگی کے باعث فلیٹ خالی کرانے کے لیے 8 جولائی 2025 کو دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر پولیس نے آہنی دروازہ توڑا اور اندر سے حمیرہ کی لاش ملی، جو شدید زوال پذیر حالت میں تھی۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق لاش کئی ماہ 8 سے 10 ماہ پرانی تھی اور فلیٹ میں بجلی کا کنیکشن بھی اکتوبر 2024 میں منقطع ہو چکا تھا۔ 11 جولائی 2025 تک حمیرہ اصغر علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے ابتدائی نتائج منظر عام پر آ چکے ہیں، جو اس معاملے کو کچھ حد تک کھولتے ہیں، لیکن حتمی وجہ ابھی تک مبہم ہے۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر JPMC میں کیے گئے معائنے کے مطابق لاش ڈی کمپوزنگ کے آخری مراحل میں تھی، جہاں جسم مکمل طور پر گل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی تھیں۔ موت کا تخمینہ اکتوبر 2024 اس کے آس پاس لگایا گیا ہے، جو فلیٹ میں موجود اشیاء کی ایکسپائری تاریخ اور ان کے موبائل فون کی آخری کال اکتوبر 2024 سے ملتا ہے۔ جسم پر کوئی زخم، نشان یا ہڈی ٹوٹنے کا ثبوت نہیں ملا، جس سے قتل یا تشدد کا فوری امکان کمزور ہوتا ہے۔ لاش سے نمونے بال، کپڑوں کے ٹکڑے اور دیگر ٹشوز کیمیائی تجزیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، جہاں ڈرگز یا زہر کے استعمال کی جانچ ہو رہی ہے۔ کچھ رپورٹس میں بتایا گیا کہ لاش کے اندر چھوٹے کیڑے پائے گئے، جو موت کے طویل عرصے کی تصدیق کرتے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ لاش کی حالت اتنی خراب تھی کہ ابتدائی طور پر موت کی وجہ کا تعین مشکل ہے اور حتمی رپورٹ کیمیائی نتائج پر منحصر ہے۔ کچھ ذرائع نے بتایا کہ لاش پلاسٹک بیگ میں ملی، جو تفتیش کے لیے ایک نیا زاویہ کھولتا ہے۔ پولیس نے فلیٹ سے فورینسک شواہد اکٹھے کیے ہیں، جن میں 2 موبائل فونز شامل ہیں، جن کی آخری سرگرمی اکتوبر 2024 کی ہے۔ CCTV فوٹیج چیک کی گئی، لیکن ان میں کوئی قابل ذکر سراغ نہیں ملا۔ پڑوسی نے بتایا کہ فلیٹ سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، جو ڈپریشن یا تنہائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ SSP ساؤتھ مہروز علی نے کہا کہ تفتیش کے ابتدائی نتائج سے موت طبعی لگتی، لیکن قتل کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ خاندان کا رویہ بھی تفتیش کا حصہ بن گیا ہے۔ حمیرہ کے والد، ایک ریٹائر آرمی ڈاکٹر، نے لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خاندان نے ان سے تعلقات توڑ رکھے تھے۔ تاہم ان کے بھائی نوید اصغر نے لاش سنبھالی، لیکن خاندان نے اختلافات کے دعووں کو مسترد کیا۔ ایک شہری نے عدالت میں درخواست دائر کی کہ خاندان کو تفتیش میں شامل کیا جائے، کیونکہ ان کا رویہ مشکوک لگتا ہے۔ حمیرہ کی موت نے پاکستانی معاشرے میں کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کی تنہائی اور خاندان سے دوری نے ذہنی صحت، خواتین کی آزادی اور شوبز انڈسٹری کے دباؤ پر بحث چھیڑ دی۔ شوبز شخصیات جیسے عامر خان، ماورا حسین اور نادیہ حسین نے اسے ذہنی دباؤ کی ایک مثال قرار دیا اور فنکاروں کی مدد مانگنے کی ترغیب۔ انہوں نے کہا کہ معاشرہ کو ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کچھ حلقوں نے ان کی موت کو غیرت کے نام پر نظر انداز سے جوڑا ہے، حالانکہ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ سوشل میڈیا پر رائے 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ ان کی تنہائی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ دوسرے قتل کا الزام لگاتے ہیں، کہ حالانکہ پوسٹ مارٹم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت کی وجہ ابھی غیر یقینی ہے، لیکن کئی امکانات زیر غور ہیں۔ دل کا دورہ، فالج یا کوئی دیگر بیماری موت کا سبب ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر وہ تنہائی اور دباؤ میں تھی۔ پڑوسیوں کی چیخوں کی رپورٹس اور ان کی سوشل میڈیا کی غیر فعالت 2024 کے بعد اس طرف اشارہ کرتی ہیں، تاہم کوئی خودکشی کا ثبوت نہیں ملا۔ اگرچہ زخم نہیں ملے، لیکن کیمیائی تجزیہ سے زہر یا دوا کے استعمال کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ پلاسٹک بیگ کا استعمال بھی مشکوک ہے۔ کھانے پینے کی کمی یا حادثاتی موت مثلاً گرنے سے بھی ممکن ہے، لیکن اس کی ابھی تک کوئی نشاندہی نہیں ہوئی۔ سندھ نے اس کیس کا نوٹس لیا اور وزیر داخلہ ضیاء الحسن النجار نے کہا کہ موت کی وجہ سامنے آنے کے بعد کارروائی ہوگی۔ فلیٹ کو سیل کر دیا گیا اور عدالتی بیلف کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ پولیس نے تفتیش کے لیے فورینسک لیبارٹری سے رجوع کیا اور خاندان سے رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن نتیجہ نہ نکلا۔
حمیرہ کی موت نے ذہنی صحت کے مسائل میں شعور بڑھایا۔ شوبز انڈسٹری نے فنکاروں کے لیے کونسلز کی ضرورت پر زور دیا۔ معاشرے کو تنہائی کے خلاف آگاہی مہم چلانی چاہیے، خاص طور پر خواتین کے لیے جو سماجی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ حکومت کو فلیٹس میں رہنے والوں کو باقاعدہ نگرانی کے نظام پر غور کرنا چاہیے۔